اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج بڑی فضیلت والی، بڑی برکت والی، بڑی رحمت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں نصیب فرمائی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ رات اتنی فضیلت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ رکھ دیا، اور یہ شرف صرف امت محمدیہ کو حاصل ہوا۔ اور اس رات جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، اور اتنے زیادہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس رات اجر و ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے خصوصی دعائیں کرتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اس رات کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، نفلی عبادت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو اور میری پیاری بہنوں، اس رات کیے جانے والے 3 عمل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کو آپ نے اس رات میں ضرور کرنا ہے۔ یہ رات اتنی فضیلت والی ہے، اتنی افضل رات ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس رات نہ تو زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے، اور اس رات عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اس رات آسمان بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا مقولہ ہے کہ اس رات تو درخت بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس رات کی شان کے بارے میں کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی شان کے متعلق قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرما دی جسے ہم سورت القدر کہتے ہیں۔ اور سورت القدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات فرشتے اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع آفتاب تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ پیارے دوستو، اس رات عبادت کرنے کا مزہ بھی تب ہے کہ نماز عشاء بعد جماعت ادا کی جائے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا جائے، یعنی کہ عبادت اتنی کریں جتنی آپ کی صحت آپ کو اجازت دے، اتنی آپ عبادت کریں۔ صبح پھر فجر کی نماز بعد جماعت ادا کریں، تبھی آپ کو اس رات کی عبادت کرنے کا مزہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی عبادت قبول ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، میرے بہت سے بھائی اور بہت سی بہنیں اس رات بہت زیادہ عمل کرتے ہیں۔ آپ اپنے جو عمل کرتے ہیں اپنے معمول کے مطابق ان کو جاری رکھیں، نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 3 عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ان کو بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، اس رات جو آپ نے پہلا کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ یہ رات سلامتی کی ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جب توبہ قبول ہو گئی تو پھر بندے کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح توبہ استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، یہ استغفار کی دعا ہے۔ اسے میں سکرین پر بھی چلا دوں گا، ادھر سے دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی کتابوں میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک تمام قبرستانوں میں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔
اتنی زیادہ فضیلت ہے توبہ استغفار کی۔ تو اس مبارک رات میں آپ نے پہلا یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ توبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنی استغفار کر سکتے ہیں کریں، لیکن کم از کم آپ نے ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ اور دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ ایک بڑی مشہور دعا ہے، جس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دی، جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلوں کو آسان کر دے اور اپنی رحمت سے ان کو ختم کر دے۔ یہ ایک ایسی مبارک دعا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی دی۔ تو پیارے دوستو، اس رات آپ نے بھی اس دعا کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور اگر کسی کے گھر میں کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اسے بھی دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرا کام آپ نے اس رات کو ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا کام جو اس رات کو کرنا ہے وہ ایسے کلمات ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پیارے ہیں، اور ان کلمات کی بدولت اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے۔ یہ کلمات خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں اور رزق کی فراوانی کے لیے ہیں۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ چرند پرند حیوانات، انسانوں کو، سبھی کو رزق عطا کرتا ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اگر ساتوں زمینوں آسمانوں کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں یہ کلمات رکھ دیے جائیں، تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ اتنی فضیلت ہے ان کلمات کی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ ایسے مبارک کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو پیارے دوستو، جب آپ اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب کلمات پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اور رو رو کر دعا مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اپنی حاجات کے لیے دعا مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگے، جنت کی طلب کے لیے دعا مانگے، دوزخ سے پناہ کے لیے دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، اپنے ملک کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ نے یہ تین کام ضرور کرنے ہیں۔ ایک تسبیح آپ نے استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک تسبیح آپ نے آیت کریمہ کی پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک شب قدر کی رات یہ تینوں کام مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔